بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت نہم کے عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ میں پروفیسر طارق نعیم بدر، شعبہ اردو دا کنسیپٹ اکیڈمی اسلام آباد آپ سے مخاطب ہوں۔ عزیز طلبہ و طالبات، ہم نے پچھلے لیکچرز کے دوران سبق پڑھا نسوح اور سلیم کی گفتگو۔ کوشش میں نے کی کہ تفصیل کے ساتھ ہر چیز آپ تک پہنچائی جائے، آپ کو الفاظ کے معنی لکھوائے، ہر بات اچھی طرح سے سمجھانے کی کوشش کی۔ امید واسق ہے کہ باتیں ساری آپ کی سمجھ میں اچھی طرح آ گئی ہوں گی۔ آج ہم کریں گے اس سبق کی مشق دہرائی کو کہتے ہیں، کسی چیز کا بار بار کرنا۔ تو سوال نمبر 1 ہے، مختصر جواب دیں۔ الف جزو ہے کہ بیدارہ نے سلیم کو جگا کر کیا پیغام دیا۔ دوبارہ سے بتا دیتا ہوں، الفاظ کے معنی اور مشقیں یہ آپ نوٹ بک پہ تحریر کریں گے۔ میں یہاں پہ زبانی بیان کرتا ہوں یا جو کچھ میں بورڈ پہ لکھتا ہوں وہ سارا کا سارا آپ اپنے پاس نوٹ بک پہ لکھیں گے۔ تو جواب میں ہم لکھیں گے کہ بیدارہ نے سلیم کو جگا کر یہ پیغام دیا کہ اٹھیے صاحبزادے، بالا خانے پر میاں بلاتے ہیں۔ یعنی بیدارہ نے، ہم یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ بیدارہ نے سلیم کو جگا کر یہ ایک پیغام دیا کہ اٹھیے صاحبزادے، آپ کے والد صاحب جو ہیں وہ بالا خانے پر آپ کو بلا رہے ہیں۔ اس کے بعد بے جزو ہے کہ سلیم کی ماں نے سلیم کے ساتھ نسوح کے پاس جانے سے کیوں انکار کیا۔ جواب میں ہم لکھیں گے کہ سلیم کی ماں نے سلیم کے ساتھ نسوح کے پاس جانے سے اس لیے انکار کیا کیونکہ اس کی گود میں لڑکی سو رہی تھی۔ جیم جزو، سلیم اپنے بھائی کے ساتھ مدرسے کیوں نہیں جاتا تھا۔ جواب میں ہم لکھیں گے کہ سلیم کے بھائی کے امتحان ہونے والے تھے، اس لیے وہ سلیم کے اٹھنے سے پہلے ہی اٹھ کر اپنے کسی ہم جماعت کے پاس امتحان کی تیاری کے لیے چلا جاتا اور پھر وہیں سے اپنے دوست کے ساتھ مدرسے چلا جاتا۔ اس لیے سلیم اپنے بھائی کے ساتھ مدرسے نہیں جاتا تھا۔ سوال ہے کہ سلیم نے 4 لڑکوں کی کیا خوبیاں بیان کی ہیں۔ جواب میں ہم لکھیں گے، سلیم نے 4 لڑکوں کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ محلے میں کوڑیوں لڑکے بھرے پڑے ہیں، لیکن ان کو کسی سے کچھ واسطہ نہیں۔ آپس کے اوپر تلے کے 4 بھائی ہیں، نہ کبھی لڑتے، نہ جھگڑتے، نہ گالی بکتے، نہ قسم کھاتے، نہ جھوٹ بولتے، نہ کسی کو چھیڑتے اور نہ ہی کسی پر آوازہ کستے ہیں۔ ہے جزو، حضرت بھی کون تھیں اور انہوں نے سلیم کو کیا نصیحت کی۔ جواب میں لکھیں گے، حضرت بھی ان 4 لڑکوں کی نانی تھی اور انہوں نے سلیم کو یہ نصیحت کی کہ بھلے مانسوں کا یہ دستور ہے کہ اپنے سے کوئی بڑا مل جائے تو اس کو سلام کر لیا کرتے ہیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں سوال نمبر 2 پہ۔ مندرجہ ذیل محاورات کے معنی لکھیں اور جملوں میں استعمال کریں۔ معنی میں لکھوا چکا، دوبارہ سے لکھوا دیتا ہوں، جملے میں بنا دیتا ہوں۔ آپ کو اگر یہ یاد رکھنے ہیں تو دی بیسٹ ہے، اور اگر یہ یاد نہیں رہتے، آپ کو الفاظ اور ان کے معنوں کی سمجھ آ گئی ہے تو آپ جملے اپنے پاس سے بھی بنا سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ یہی جملے رٹ کے اپنے پیپر میں لکھیں۔ پہلا لفظ ہے جی لگنا، جس کے معنی ہوتے ہیں دل لگنا۔ بہت آسان جملہ بناتے ہیں کہ میرا پڑھائی میں جی لگتا ہے۔ میرا پڑھائی میں جی لگتا ہے۔ کانوں کان خبر نہ ہونا، بالکل پتہ نہ چلنا، قطعی طور پہ خبر نہ ہونا۔ چور چوری کر کے بھاگ گئے، کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔
آوازہ کسنا، الٹے سیدھے ناموں سے پکارنا، برے ناموں سے پکارنا، آوازہ کسنا، جملہ بنائیں گے۔ اچھے بچے کسی پر آوازہ نہیں کستے۔ زمین میں گڑ جانا، سخت شرمندہ ہونا، چوری پکڑے جانے پر طاہر شرمندگی کے مارے زمین میں گڑ گیا۔ دل کھٹا ہونا، دل بھر جانا، ناصر کی بری عادتوں کی وجہ سے میرا اب اس سے دل کھٹا ہو گیا ہے۔ سوال نمبر 4 ہے کہ مندرجہ ذیل الفاظ کی جمع لکھیں۔ واحد جمع میں لکھ دیتا ہوں، آپ بھی لکھیے، بورڈ پہ لکھتا ہوں۔ پہلے ہم سارے واحد لفظ لکھیں گے۔ خبر، کتاب، مدرسہ، امتحان اور مشکل۔ خبر، کتاب، مدرسہ، مشکل، اور کیا لفظ ہے جی؟ اور ہے امتحان۔ یہ بیٹا واحد الفاظ ہیں، اب ہم ان کی جمع لکھتے ہیں۔ خبر کی جمع ہوگا اخبار، کتاب کی جمع ہوگی کتب، مدرسہ کی جمع ہے مدارس، مشکل کی جمع ہوتی ہے مشکلات، امتحان کی جمع ہوتی ہے امتحانات۔ یہ آپ لوگ اپنے پاس لکھ لیں نوٹ بک پہ۔ خبر کی جمع اخبار، کتاب کی جمع کتب، مدرسہ کی جمع مدارس، مشکل کی جمع مشکلات، امتحان کی جمع امتحانات۔ سوال نمبر 5 ہے اعراب لگائیں، لگا دیتے ہیں، یہ بھی لکھ دیتا ہوں بورڈ پہ میں، آپ بھی لکھیے۔ پہلے میں الفاظ لکھتا ہوں، پھر ان پہ اعراب لگاؤں گا۔ صورت، تعجب، مسجد، عمر دراز۔ اور بصر و چشم۔ اب ان پہ لگا دیتا ہوں میں اعراب، آپ بھی لگائیں۔ صورت، تعجب، مسجد، عمر دراز، بصر و چشم۔ یہ آپ لوگ لکھ لیں، صورت، تعجب، مسجد، عمر دراز اور بصر و چشم۔ سوال نمبر 6، اس پہ ہم الگ سے ایک لیکچر لیں گے، تفصیل سے بات کریں گے۔ مصنف کا نام، سبق کا عنوان اور اقتباس کا نصابی سبق میں موقع محل درج کرتے ہوئے مندرجہ ذیل اقتباس کی تشریح کریں۔ اس میں انشاءاللہ آگے چل کے ہم پورا لیکچر لیں گے کہ تشریح ہم نے کس طرح کرنی ہے، وہ میں سمجھا دوں گا۔ سوال نمبر 7 ہے کہ متن کو مد نظر رکھتے ہوئے خالی جگہ پر کریں۔ سلیم کی عمر اس وقت کچھ کم 10 برس تھی۔ خالی جگہ میں ہم لکھیں گے 10 برس، یعنی 10 سال بے جزو۔ میں اوپر لوٹا لینے گئی تھی، لوٹا لکھیں گے خالی جگہ میں۔ صورت سے غصہ تو نہیں معلوم ہوتا تھا، خالی جگہ میں غصہ لکھیں گے۔ سلیم ڈرتا ڈرتا اوپر گیا اور الگ سلام کر کے الگ جا کھڑا ہوا۔ پہلے میں ہم لکھیں گے اوپر خالی جگہ میں، دوسرے میں لکھیں گے سلام۔ ہے جو صبح کے اگلے مہینے خالی جگہ ہونے والا تھا، خالی جگہ ہم لکھیں گے امتحان۔ تو خالی جگہ جو ہماری ہے اس کے پہلے جملے میں ہم لکھیں گے 10 برس، دوسرے میں لکھیں گے لوٹا،
तीसरे में लिखेंगे गुस्सा, चौथे में लिखेंगे ऊपर और पांचवें में लिखेंगे सलाम, छठे में लिखेंगे इम्तिहान। सातवां है शायद मुझको उम्र भर भी शतरंज खेलनी ना आए। शायद मुझको उम्र भर भी शतरंज खेलनी, यहाँ हम लिखेंगे शतरंज। आगे लफ्ज़ आएगा वो है गंजफा। बड़े भाई के साथ पास हर वक्त शतरंज नहीं हुआ करता, गंजफा हुआ करता है। दोनों आएंगे। आखिरी जुज़्व है जो ज़े जुज़्व, उसमें आएगा बड़े भाई जान के वक्त पास हर वक्त शतरंज और गंजफा हुआ करता है। ये दोनों हम खाली जगह में लिखेंगे, तब हमारा जो है ये सवाल का जवाब दुरुस्त होगा। नंबर 8 पे है सवाल नंबर 8, मतन को मद्देनज़र रखकर दुरुस्त जवाब की निशानदही करें। ये आपके पेपर का एक लाजमी हिस्सा है, मारूज़ी हिस्सा, उसके सवालात हैं कुछ यहाँ पे बनाए हुए। सवाल के जवाब के तौर पे आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं और उन 4 में से जो एक सही होता है सिलेक्ट करना होता है आपको, जो आप समझते हैं कि ये सही है इम्तिहानी नुक्ता निगाह से, और उसके अलावा सबक के नुक्ता निगाह से, सबक की जो इबारत है उसके नुक्ता निगाह से जो आप समझते हैं कि ये सही है वो आपने चूज़ करना होता है, उस पर आपने निशान लगाने होते हैं। तो अलिफ जुज़्व है सलीम को किसने आकर जगाया। 4 ऑप्शन हैं, नसू ने, बेदारा ने, माँ ने या हज़रत बी ने। तो इसका दुरुस्त जवाब है बेदारा ने। तो हम बेदारा ने पे निशान लगाएंगे। बेजुज़्व, मियाँ अकेले बैठे हुए क्या कर रहे थे। शतरंज खेल रहे थे, खाना खा रहे थे, किताब पढ़ रहे थे या लिख रहे थे। तो इसका दुरुस्त जवाब है किताब पढ़ रहे थे। जीम जुज़्व, माँ की गोद में कौन सोया हुआ था। बिल्ली, सलीम, लड़की या बेदारा। तो उसका दुरुस्त जवाब है लड़की। सलीम डरता डरता कहाँ गया। मदरसे, बाज़ार, मस्जिद या ऊपर। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऊपर। अक्सर कौन घबराया करता है। मुब्तदी, चोर, झूठा या लायक। तो इसका दुरुस्त जवाब है मुब्तदी, मानी इब्तदा करने वाला। आखिरी जुज़्व है कि खेल के पीछे कौन दीवाना बना रहता था। नसू, सलीम, बेदारा या मंझला लड़का। तो इसका दुरुस्त जवाब है सलीम। यहाँ पे आपका सबक मुकम्मल होता है। ये थी आपके सबक की मश्क, मुख्तसर सी थी, उस पर हमने बातचीत कर ली। तो इसके बाद एक ग्रामर की चीज़ दी हुई है, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ, और वो है नावल। नावल की तारीफ़ ये है, नावल वो कहानी है जिसकी बुनियाद हकीकी ज़िंदगी पर होती है। यानी किसी न किसी वक्त में, किसी न किसी टाइम में वो काम हो चुका होता है, उसको बुनियाद बना के नावल लिखा जाता है। इसमें ज़िंदगी का कोई एक दौर इस तरह पेश किया जाता है कि वो दौर अपने तमाम तर रंगों के साथ मौजूद होता है। कहानी के वाक़यात के बहाव में एक फितरीपन होता है। इसके किरदार गोश्त पोस्ट के इंसान होते हैं। इनमें खूबियाँ भी होती हैं और ख़ामियाँ भी। किरदारों के मुकालमों की ज़बान उनके मर्तबे और मिजाज के मुताबिक होती है। मानी कि नावल लिखने वाला कोई दौर मिन्नो अन बयान कर देता है। उसकी वजह यह है कि जिन लोगों के हवाले से बातचीत की जाती है वो भी इंसान होते हैं। उनमें खूबियाँ भी होती हैं, उनमें ख़ामियाँ भी होती हैं।
اور اس کے جو مرتبے کے مطابق الفاظ کی بات کی، القاب کی بات کی، تخاطب کی بات کی، وہ یہ ہے کہ بادشاہ سلامت کے لیے بہت سے القاب استعمال ہوتے ہیں بادشاہ سلامت کو پکارنے کے لیے، اس کو بلانے کا، بادشاہ کو مخاطب کرنے کا انداز اور ہے، نوکر کو، غلام کو مخاطب کرنے کا انداز اور ہے۔ تو جو کریکٹر ہوتے ہیں، اس کے جو کردار ہوتے ہیں، جو آپس میں وہ بات چیت کرتے ہیں، وہ اپنی حیثیت اور اہمیت کے مطابق کرتے ہیں، یعنی ان کی حیثیت اور اہمیت کے مطابق، ان کے رتبوں کے مطابق ان کی جو زبان ہے وہ استعمال کی جاتی ہے۔ آگے بھی چلیں گے انشاءاللہ، تو ساتھ ساتھ گرامر پہ بھی ہم بات کریں گے۔ پہلے کچھ اسباق پڑھ لیں، پھر ہم کریں گے گرامر۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں ایک نئے سبق کے ساتھ۔ کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو، کوئی چیز مشکل لگی ہو تو اس کے حوالے سے آپ سوال کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، اللہ نگہبان۔